معاشرے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ الو کی وجہ سے ویرانی آتی ہے. اگر الو کسی جگہ بول دے تو وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، کسی جگہ ٹھہرے تو وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے. مولانا رومی رحمہ اللہ نے مثنوی میں ایک دلچسپ مگر خیرت انگیز واقعہ ایک طوطا اور اس کی بیوی مینا کے عنوان سے لکھا. لکھتے ہیں کہ ایک طوطا اور طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا. ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے پوچھا، کس قدر ویران گاؤں ہے؟ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا جس کی نوست سے آباد گاؤں ویران ہو گیا. اس وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا. جس نے یہ گفتگو سنی تو رک گیا اور بولا، تم لوگ گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات میرے پاس ٹھہرو، کھانا کھاؤ، کل چلے جانا. الو کی محبت بری دعوت کو دونوں نے ٹھکرانا نامناسب سمجھا اور رک گئے. صبح جب اظہار تشکر کے بعد چلنے لگے تو الو نے طوطی کو روک لیا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی بولی، طوطے کے ساتھ جا رہی ہوں. الو نے کہا، تم میری بیوی ہو، یہاں رہو، طوطے کے ساتھ جانے کی ضد نہ کرو. طوطا بہت بگڑا اور کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی حیت قضائی رنگت کو دیکھو، پھر طوطی کو اپنی بیوی بنانا. ہمیں پریشان نہ کرو، جانے دو. معاملہ بڑا تو الو نے تجویز پیش کی کہ آپس میں جھگڑنے کے بجائے ہم قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، قاضی کا فیصلہ ہم دونوں کو قبول ہوگا. یہ معقول تجویز سن کر طوطا مان گیا. تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا. الو اور طوطے کی ساری داستان سن کر قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ ظاہراً الو کا موقف درست ہے، طوطا معقول شواہد پیش نہیں کر سکا، لہٰذا طوطی طوطے کے بجائے الو کی بیوی بن کر رہے. بے انصافی پر طوطا بہت تل ملایا، مگر قاضی صاحب کا فیصلہ تھا، ماننا پڑا اور طوطی کو چھوڑ کر اپنی راہ لی. طوطا بھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ الو نے اسے روکا اور کہا، بھائی اپنی طوطی لیتے جاؤ جو تمہاری بیوی ہے. طوطا حیران ہو کر بولا، اب مزید مذاق نہ کرو، نہ میرے زخموں پر نمک چھڑکو. عدالت کے فیصلے کے مطابق یہ میری نہیں تمہاری بیوی ہے. الو نرمی سے بولا، نہیں دوست، یہ میری نہیں، تمہاری بیوی اور طوطی ہے، تم کو مبارک ہو. اب الو طوطے کو یہ بتانے جا رہا ہے کہ بستیاں ویران کیوں ہوتی ہیں. کیا الو کے بولنے کے یا الو کے آنے کی وجہ سے ویران ہوتی ہیں، یا پھر اس کا سبب کچھ اور ہے؟ تو الو طوطے کو بتا رہا ہے، توجہ سے سماعت کیجیے گا. الو کہتا ہے طوطے سے، میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں اور گاؤں ویران کیوں ہوتے ہیں. کہنے لگا، بستیاں اور گاؤں ویران الو کی وجہ سے نہیں ہوتے. ویرانی تب ڈیرے ڈالتی ہے جب ان بستیوں سے انصاف اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. انصاف تو ہوتا ہے، لیکن انصاف کا قانون نہیں ہوتا، انصاف پر عمل درآمد نہیں ہوتا. عدالتیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تو ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر فیصلے انصاف پر مبنی نہیں ہوتے. تو ویرانی اس وقت آتی ہے کہ جب انصاف ختم ہو جاتا ہے اور بے انصافی کا دورہ ہوتا ہے. ہر طرف بے انصافی قائم اور دائم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ویرانی آ جاتی ہے. یہ تو الو نے طوطے کو بتایا. تو
ویرانی کی اصل وجہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں کہ ان کے اپنے کرتوتوں کے سبب ان پر ایسی چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے سامعین و ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جاہلانہ نظریات کو زمانہ جاہلیت کے اندر ہی دفن کر دیا جائے کہ یہ جاہلوں کا نظریہ ہے کہ الو آئے گا، بولے گا، ویرانی آ جائے گی، نوسط آ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عدالتوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں سے کون سا انصاف ہو رہا ہے، اور اپنے گھر کے سربراہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔